بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک دیکھیے گا۔ اور اگر اب تک ہمارا چینل مسیرہ وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے تو ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان بن کر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھنے والے انسان تھے۔ شام ہوتے ہی جب افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا، جس قدر آپ کو لگتا کھا لیتے تھے، باقی کھانا واپس جنت میں چلا جاتا تھا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کیا تو مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم سے قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں گھر سے میدان کی طرف چل نکلے۔ چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے تو موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو تھوڑے سے گیہوں لے کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے، رات کو حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر دونوں چل کر انگور کے باغ میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر پھر موت کے فرشتے نے انگور کھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، غیر کی ملکیت میں سے بنا اجازت لینا منع ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر پھر موت کے فرشتے نے کھانے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، غیر کی بکری ذبح کرنا حرام ہے۔ پھر 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا یہ شخص انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے؟ اور فرمایا، خدا کے واسطے ظاہر کر کہ تو کون شخص ہے۔ مسافر نے کہا، میں اسرائیل ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کا نام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو؟ تو موت کے فرشتے نے کہا، ہاں میں ہی نکالتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تم سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس دوران تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام کی روح کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی اور جس دن حکم ملتا ہے تبھی ہاتھ بڑھا کر ان کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولے، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے رشتہ داری قائم کروں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، لیکن آپ مجھ کو روح قبض ہونے کی کرواہٹ سکھا دے تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور مجھے عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی اور زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا، میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند کے بارگاہ میں عرض کیا اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ملنے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے خداوند کے بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا اور پھر دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے کہا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکالنے کی تکلیف کیسی تھی؟ انہوں نے کہا، ایسے جیسے کہ زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ میں اسے دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو، تاکہ میں زیادہ عبادت کر سکوں اور بندگی بھی کر لوں۔ تو موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، دیکھ کر تھوڑی خوشی حاصل کر لوں تاکہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر لوں۔ موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے انہیں جنت کے دروازے پر لے آئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان نکلنے کی تلخی سہ چکا ہوں۔ پھر میں نے دوزخ بھی دیکھی
اب میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام کا پی لوں۔ انہوں نے کہا ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرتے ہو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت کے طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں چلے گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا اور جوتیاں بھی درخت کے نیچے چھوڑا تھا۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے آواز دی، اے بھائی دیری مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اور اللہ فرماتا ہے ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ جو جنت میں گیا واپس نہیں نکالا جائے گا۔ اے میرے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ تو بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو دیکھ کر جنت میں گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت میں چلے گئے، لیکن ان کے سب فرزند بھائی ان کے جدائی کے غم منانے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ تبھی شیطان ان کے پاس آیا اور کہا، رویا مت کرو، میں تمہارے بھائی کی ایک صورت بناتا ہوں، اسے دن رات دیکھنا اور پوجنا، اسے تمہارا سب درد ختم ہوگا اور تم خوش رہو گے۔ تبھی شیطان نے ہو بہو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح ایک مورتی بنائی، اس میں کچھ فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ بت پوجنے کا رواج دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کے پچھم تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا، نہ کسی کے پاس علم تھا، اور نہ ہی کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں، اور اپنے پیارے کا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔